احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت گرامی، آج کے اس بزم پربہار میں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام باران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی، ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کی گزاری میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، شہر ربیع محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، اے غیر ارب، جسے ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے عزت و آبرو کے اوپر طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کی کسی کو اختیار نہ تھا۔ مسلمانوں کو شعیب بن طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب کی کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ درختوں کے چھالے کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، آنکھیں دھس گئی، کپڑے پھٹ گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرت گرامی، قربان جائے مسلمانوں پر جن کے زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اپنی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر ڈھیر ساری پابندی ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم حق پا چکے ہیں، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر انوار محمد کھل چکے ہیں، مختار محمد سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ان کی ندیاں بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ سکتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس ابتدا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے چھالے اور پتوں کو بھی ختم کر ڈالے۔ جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے اپنے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک سے آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بیدار جا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں۔ وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لفظ جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچئے، اتنی سنگین گھڑی تھی، اتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کے باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں تو واقعی میں ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ میں ایک اشعار کہہ کر اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنہوں نے گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ انسان ہیں جو باطل کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو،
میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے، ماں سے آ کے کھول دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔